بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی اہم دعا ہے اور بڑا مجرب نسخہ ہے۔ مسنون دعا بھی ہے اور مجرب بھی ہے اور بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ سن 10 نبوی میں نبوت کا جب 10واں سال تھا تو ابو طالب کا انتقال ہوا اور کچھ ہی دن بعد 3 یا 5 دن کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور یہ دونوں آپ کے لیے بڑے معاون اور مددگار تھے۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کا مطلب غم کا سال۔ ابو طالب کی طرف سے آپ کو بڑی مدد حاصل تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ کو بڑی تسلی ملتی تھی گھر کی طرف سے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں طائف کا سفر کر لوں۔ طائف بھی بڑا شہر تھا مکہ کے بعد، وہاں کے لوگوں سے مل لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اگر ان کو یہ مقصد سمجھ میں آ جائے اور مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو تقویت ملے، مسلمانوں کو مرکز ملے۔ اسی سوچ کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ لے کر کے طائف پہنچے، اور طائف پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوچا کہ میں کہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کروں، پہلے میں کن لوگوں سے ملوں، دعوت دوں۔ تو بہت اچھی طرح سوچ و بچار کے بعد آپ نے ایک ذہن بنایا، وہ یہ تھا کہ میں 3 بھائی ہیں جو یہاں کے سب سے بڑے کرتے درتے ہیں، سردار ہیں۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل، دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ ان سے مل لیتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں، اگر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو باقی لوگوں کو سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ ان سے ملے، جب ملاقات کی تو بات سننے کے بجائے ان کا رویہ بڑا نامناسب نکلا۔ سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، کعبۃ اللہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آپ کے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا۔ دوسرے نے کہا کہ نبوت کے لیے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ آپ کو نبوت دے دی۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو ایسے بندے سے میں بات کیسے کروں۔ اور اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھر مارے اور یہاں سے نکالے۔ انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور حضرت زید ابن حارثہ جہاں جہاں سے پتھر آتے تھے وہ آپ سامنے ہوتے تھے، اپنے پیٹھ پر، اپنے کمر پر اس پتھروں کو لیتے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ بھی زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ بسا اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچتی تھی اور تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھتے تھے تو آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ مسلسل آپ کو پتھر مارتے رہے جب تک آپ شہر کے حدود سے نہیں نکلے تھے، مسلسل آپ کے پیچھے لگے رہے۔ جب آپ شہر کے حدود سے نکلے اور باہر ایک باغ تھا ربیعہ کے بیٹوں کا، عتبہ اور شیبہ، یہ مکہ مکرمہ کے 2 بڑے سردار تھے، اور اتفاق سے وہ اپنے باغ میں آئے تھے طائف مکہ مکرمہ سے، اور وہ یہ سارا منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ میں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مانگی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک
لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، وقلت حیلتی، اپنی تدبیر کی کمی کا، اے اللہ شاید مجھے جو منصوبہ بنانا چاہیے تھا اور جو مجھے پلاننگ کرنی چاہیے تھی شاید میں اس طریقے سے منصوبہ نہیں بنا سکا، تدبیر نہیں کر سکا۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اور لوگوں کی نظروں میں حقارت کا یہ شکوہ شکایت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ انت رب المستضعفین، اے اللہ آپ ہی کمزوروں کے رب ہے، وانت ربی، اور آپ ہی میرے رب ہیں، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کسی بیگانے کے حوالے جو مجھے نہیں جانتا اور جو مجھے دیکھ کر کے تر شروع ہوتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا آپ مجھے ایسے دشمن کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے اختیارات آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ آپ کی طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے سب کچھ ہے، اگر آپ کی طرف سے مجھے عافیت مل جائے اور سلامتی مل جائے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں پناہ لیتا ہوں آپ کی ذات کے نور کے ساتھ کہ جس کے وسیلے سے تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور دین اور دنیا کے تمام کام ٹھیک اور درست ہو جاتے ہیں۔ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک، اس بات کی پناہ لیتا ہوں کہ یہ کہ آپ کا غصہ مجھ پر اترے یا آپ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لک العتبی حتی ترضی، اصل مقصد آپ کی رضا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، گناہ سے بچانے والا اور نیکی کی توفیق دینے والا اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور بڑا آزمودہ نسخہ ہے، مسنون دعا بھی ہے۔ اگر پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس دعا کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے مسئلے حل فرماتے ہیں۔ میں نے یہ دعا آپ کے سامنے ذکر کی ترجمے کے ساتھ۔